بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کیجئے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب دونوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قبول نہیں کی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ جیلس ہوا اور حسد میں اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو وہ دوسرا کہنے لگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی جو قربانی ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ کو بھی ذرا سمجھ لیجئے، اس میں قرآن پاک اور ہمارے ذخیرے احادیث میں کوئی ڈیٹیل موجود نہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ البتہ یہودیوں کے ہاں جو اسرائیلی روایات ملتی ہیں ان سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کی صحت ٹھیک بھی ہو، لیکن وہ قرآن پاک کی اس بات میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت ایک جوڑا اولاد کے طور پر عطا فرماتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت۔ جو جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اس کا جو میل ہوتا تھا یعنی لڑکا، اس کی شادی جو ہے وہ شام کو پیدا ہونے والی فیمیل کے ساتھ ہوتی تھی، لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی جو ہے وہ صبح پیدا ہونے والے جوڑے میں جو ساتھ لڑکی ہوتی تھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اب یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کو پسند تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو اپنے نکاح میں لے، جبکہ اس کی اوریجنلی شادی تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ چاہتا تھا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن، میں اس کے ساتھ شادی کروں۔ تو پھر دونوں بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا اور طے یہ پایا کہ اب اس اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروایا جائے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی جائے، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس کا موقف جو ہے وہ حق پر مبنی ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ قابیل جو ہے وہ زیادتی پر مبنی تھی اس کی بات، لیکن پھر بھی یہ طے پایا، اور سورہ آل عمران کے اندر یہ ڈیٹیل ذکر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹینجیبل فارم کے اندر معجزات رکھے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح کہ اس وقت قربانی قبول کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی کرتا تھا تو اس کو کھلے میدان میں رکھ دیتا تھا، پھر آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی جو اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور یہ انڈیکیٹر ہوتا تھا اس بات کا کہ اس بندے کی قربانی قبول ہوگی۔ تو انہوں نے بھی اپنی اپنی قربانیاں اپنے رب کے حضور پیش کی، اور حابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور قابیل کی قبول نہیں کی، جس سے ان کو پتہ چل گیا کہ ایک کی قربانی قبول ہے اور دوسرے کی مردود، یعنی کہ وہ فزیکل فارم میں قربانی سامنے نظر آ جاتی تھی قبول ہوتے ہوئے۔ تو ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ دل کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی شخص ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ میری بات یا میری عبادت یا میرے اعمال یا میری قربانی اللہ کے حضور قبول ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے حصی طور پر یہ چیزیں کی ہوئی تھی کہ قربانی فزیکلی پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہے اور کس کی نامقبول ہے۔ تو قابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، حابیل کی، اور ظاہر ہے اس کا موقف ویسے ہی غلط تھا قابیل کا۔ تو اب وہ جیلس ہوا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کے بھائی نے اس کو کہا کہ اللہ جس کی چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس نے یہ دل میں ٹھان لی کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ اب حسد جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے، اس نے اس کو اس نہج تک پہنچایا کہ اپنے بھائی کے قتل پر وہ آمادہ ہو گیا۔ تو اب جب اس نے اپنے اس ناپاک ارادے کا
اظہار کیا اپنے بھائی کے سامنے، حابیل کے سامنے، تو حابیل نے کیا کہا، وہ ہے اگلی آیت 28 نمبر آیت، لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اس نے کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا اس لیے کہ تو مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں تیری طرف کہ تجھے قتل کروں، یعنی میں پریمپٹیولی تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے آ جائے تو وہ اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دے، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایکٹ نہیں کروں گا پریمپٹیولی، جس کو ہم اردو میں حق شفا کے طور پر، کہ چونکہ یہ میرے ساتھ کرنے والا ہے میں پہلے اس کو قتل کر دوں، اس طریقے سے نہیں۔ جو کچھ یہ بدماشی امریکہ نے کی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام سے عراق کے اوپر، کہ جی عراق سے بڑا خطرہ ہے دنیا کو، ہم پہلے ہی عراق کو ختم کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں پریمپٹیولی تمہارے اوپر یہ ایکٹ نہیں کروں گا کہ تمہیں قتل کر دوں، ورنہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو اپنا دفاع کرنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں تو یہاں تک حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی چور تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارا مال چھیننا چاہے تو تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، اگر تم مارے گئے تو اللہ کے حضور شہید لکھے جاؤ گے۔ تو مقابلہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں پریمپٹیولی کبھی بھی تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اگرچہ تمہارا یہ ناپاک ارادہ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں خوف رکھتا ہوں رب العالمین سے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے یہ قتل والا گناہ کیا تو اللہ کے حضور میں پکڑا جاؤں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھاؤ ہی اٹھاؤ، میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لو اور پھر تم دوزخ کے مستحق ہو جاؤ۔ یعنی جب مجھے مظلوماً شہید کیا جائے گا تو یہ میری مظلومانہ شہادت اللہ کے حضور میرے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گی، اور تم مجھے قتل کرنے کی وجہ سے میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھاؤ گے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے، اور میرے قتل کا جرم جو ہے وہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے سزا ظلم کرنے والوں کی۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پس اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سو اس نے اس کو قتل کر دیا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ کون؟ قابیل۔ اور یہ یاد رکھنا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں قابیل قاتل ہے یا حابیل، تو قابیل کے ساتھ قاف الف آتا ہے تو قاتل میں بھی قاف الف آتا ہے، تو قابیل قاتل ہے، حابیل جو ہلاک ہو گیا، تو ہلاک بھی ہے سے شروع ہوتا ہے اور حابیل بھی ہے سے، تو یہ یاد رکھنا آسان ہے۔ یہاں پر صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے۔ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ قتل کرنے کا جو جرم ہے اس قاتل پر تو پڑتا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ قابیل کے لیے بھی مخصوص ہے، جس نے انسانیت میں سب سے پہلے اس گناہ کی بنیاد رکھی، کیونکہ یہ بدعت اس نے شروع کی تھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی، تو اس پر اس کا وبال رہتا ہے۔ اب جب قتل کر لیا تو ظاہر ہے کہ انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا اور کوئی پریویس ایکسپیرینس موجود نہیں تھا کہ اب لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سکھانے کے لیے اس کو قابیل کو ایک معجزانہ طور پر واقعہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ وہ اپنے اس
بھائی کے بارے میں قابیل کو یہ سمجھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی اسرائیلی روایات ملتی ہیں کہ 2 کوے آئے، وہ آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا، پھر اس نے اس کے لیے گڑھا کھود کر اس کوے کو اس میں دفنا دیا۔ لہذا یہ واقعہ بھی منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑی چوٹ ہے، جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں، یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ قرآن میں جو واقعہ آیا ہے کہ ایک کوے نے جو ہے وہ قبر کھود کے ایک انسان کو یہ طریقہ سکھایا گڑھا کھود کے کہ اپنے بھائی کو اس طرح دفن کرو، تو اس طرح تو ہم نے بھی آج تک کبھی کسی کوے کو کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ بات معجزانہ طور پر ہوئی تھی، یہ کوئی روٹین میں نہیں۔ اب اگر کوئی کہے جی کدھر جی کوا یہ کام کرتا ہے، یہ تو قرآن کا واقعی غلط ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر قرآن میں اس واقعے کو مانتے ہیں معجزانہ طور پر، لہٰذا احادیث میں بھی جو صحیح سند کے ساتھ واقعات آئے ہیں ان پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے منکرین حدیث کے فتنے پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے، منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے قرآن پاک اور سنت کے دلائل کے ساتھ ان کے وسوسے جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے سیٹل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوے نے گڑھا کھودا تاکہ قابیل کو ٹیچ کرے اس معاملے میں، تو اب قابیل جو ہے کف افسوس مرنے لگا۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں تو اس ایک کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا، یعنی کوے کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو دفنا رہا ہے، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا کہ میرے پاس اتنی عقل نہیں کہ میں یہ کام کر لیتا۔ فأواری سوءۃ اخی، تو چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا سخت پچھتاوا والے لوگوں میں سے۔ اب بعد میں پچھتاوے کا کیا فائدہ، پہلے ہی اس کو اس کے بھائی نے سمجھایا تھا کہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور اصحاب النار میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے، پرٹیکولر بنی اسرائیل اور ہماری امت کے لیے بھی، کیونکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی بنی اسرائیل کی ہی کنٹینیوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے یہ حکم لکھ دیا گیا، اس واقعے کی وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، شریعت میں مقرر کر دی یہ بات، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی دوسرے انسان کو قتل کیا سوائے قصاص کے، کہ قتل کے بدلے قتل، اس کی تو اجازت موجود ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو اس کو قتل کیا جائے، یہ ایکسیپشن کے علاوہ، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اگر ایک انسان کو بھی قتل کیا، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی۔ تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات شریعت میں ان کو بتا دی تھی، اور ہماری شریعت بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جو قرآن اور سنت میں منسوخ کر دی گئی۔ تو یہ آیت جو اکثر ہاسپٹلز کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، ٹی وی پر بھی اور ویڈیوز کے ذریعے یہ آیت جو ہے پروپیگیٹ کی جا رہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ پرٹیکولر تو تھی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن یہ شریعت بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آیت تو کافروں کے بارے میں ہے، یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک رولز ہے، جو وہ حرکتیں کرے گا، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، جن باتوں پر اللہ تعالیٰ ان پر عتاب فرما رہا ہے، اگر مسلمان وہی حرکتیں کریں گے تو مسلمانوں پر بھی وہی عتاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کافر جا کر اگر بت کے آگے سجدہ کر دے تو وہ مشرک ہو جائے، اور کوئی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ جا کے قبر کو سجدہ کر دے تو وہ جو ہے وہ موحد ہی رہے گا یا اس کا عمل درست ہوگا، نہیں، جو بھی غلط کام کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی کنٹینیوٹی تھی کہ یا تو نفس کے بدلے نفس ہو،
یعنی جان کے بدلے جان جس کو قصاص کہا جاتا ہے تب تو اجازت ہے، یا پھر فساد فی الارض، کوئی دنیا میں فساد مچا رہا ہو تو اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پکڑ کر قتل کر سکتی ہے۔ تو جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اس واقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات طے فرما دی تھی۔ تو یہاں قابیل اور حابیل کے واقعے سے ایک بات تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گئی کہ جتنی آسمانی شریعتیں ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز، ان میں یہ جو متفقہ طور پر بات آئی کہ اپنے مردوں کو دفنانا ہے، تو اس کی بنیاد بھی یہی واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی اپنے مردوں کو زمین میں دفناتے ہیں، کرسچنز بھی دفناتے ہیں اور مسلمان بھی دفناتے ہیں، اسی ایک واقعے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ انسانی تمدن میں اہم ترین چیز جو ہے وہ احترام جان ہے۔ دو ہی بنیادی چیزیں ہیں انسانی تمدن کو قائم کرنے کے لیے، ایک احترام جان اور دوسرا احترام مال۔ اگر یہ دو چیزیں کسی معاشرے میں محفوظ ہوں گی تو وہی معاشرہ اچھے تمدن والا معاشرہ تصور کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سب سے زیادہ قرآن پاک میں زور دیا ہے، اور سورۃ النساء میں تو اس کا ایپیکس آ چکا ہے، جہاں پر میں نے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی تھی، جو مسئلہ نمبر 27 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 28 کے نام سے، قتل مسلم اور خودکش حملوں کی شرعی حیثیت۔ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا کیا ہے، اگر ایکسیڈنٹلی قتل خطا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، اسی طریقے سے خودکش حملوں کی کیا شرعی حیثیت ہے اور قتل کی سزا کیا ہے، یہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا تھا، یہاں دوبارہ حاجت نہیں۔ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 28 کے نام سے وہ گفتگو رکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں 3 حدیثیں قتل کے جرم کے حوالے سے بیان کر دوں تاکہ یہ کچھ باتیں ہمیں تازہ ہو جائیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، متفق علیہ حدیث، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن سب سے پہلے فیصلہ جس گناہ کا ہوگا وہ قتل ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز جو قیامت والے دن ڈسکس ہونی ہے وہ تو ہے نماز، لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلے جو چیز ڈسکس ہونی ہے وہ ہے قتل۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل کر دینا پوری دنیا کو تباہ کر دینے سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص پوری دنیا ختم کر دے، دنیا سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو نہیں، پوری دنیا کو تہس نہس کر دے، اس سے بڑا گناہ اللہ کے حضور ہے ایک مسلمان کا قتل کرنا۔ اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ قیامت والے دن مقتول شخص جس کو دنیا میں ظلمن قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا، اس حال میں کہ جو مقتول ہے اس کے جسم کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اسی حالت میں وہ اٹھے گا اور اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا، اے رب میرا فیصلہ کر کہ مجھے کیوں اس نے قتل کیا، کیوں اس نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی اجازت دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اپنی بات ریکارڈ کروانے کے لیے، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو باقی یہ جو دنیا کے اندر سزا ہے وہ میں اس میں مسئلہ نمبر 28 میں قتل مسلم اور خودکش حملوں کی شرعی حیثیت اس میں 35 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں اہل سنت پاک.com پہ۔ اپنی نوعیت کی وہ یونیک گفتگو ہے دلائل کے ساتھ اس ٹاپک پہ، تو جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو وہ وہاں سے سن سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچایا
گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو بچانا اس کی پوری نسل کا بچانا ہے. اور یہ جو سسٹم ہے معاشرے کا جو چل رہا ہے، اس کے امن کے قائم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایک امیر انسان کی بھی جان کی وہی وقت ہو جو ایک غریب انسان کی. ورنہ اگر یہ سمجھا جائے کہ غریب جتنے مرضی قتل کر دیے جائے خیر ہے اور امیر قتل نہ ہو، تو ایک غریب کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. پھر ہر شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے دشمنوں کو مارنا شروع کر دے. اس لیے کہا گیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور سورۃ البقرہ میں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں ہی زندگی ہے اے عقل والو، اگر تم اس بات کو سمجھو. یعنی قتل کی جو پیروی ہے یہ ہونی چاہیے. باقی گناہوں میں تو کہا گیا کہ چلو معاف کر سکتے ہو، لیکن قتل والے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ قاتل کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. یہ پریفریبل بات ہے تاکہ باقیوں کے لیے عبرت بنے.